السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد تقی رضا ثقافی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تمام مسلمانان ہند کو اور جو بھی مسلمان مجھے سن رہے ہیں ان کو رمضان المبارک کی خوب مبارکبادیاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج ہم بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک میں جو نماز ادا کی جاتی ہے عشاء بعد یعنی نماز تراویح، اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ نماز تراویح 8 رکعت بھی کہتے ہیں، یعنی 20 رکعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اسے حدیث شریف میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نماز تراویح کو قرآن میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ نماز تراویح یہ حدیثوں سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، من قامہ ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس کسی نے بھی رمضان مبارک میں قیام اللیل کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری ایسی ہی حدیث وارد ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے اور ان تمام جیسی احادیث کریمہ سے فقہاء کرام نے استدلال و استنباط و استخراج کیا، یعنی اس سے مسئلہ اخذ لیا کہ نماز تراویح اس سے مراد ہے۔ لیکن نماز تراویح حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نماز تراویح ادا نہیں کی جاتی تھی۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح حضور علیہ السلام 8 رکعت ادا کیے، ہم اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان سے حضور علیہ السلام کے رمضان کے قیام کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ 11 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو دیکھا ادھر ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کیا ہے نماز پڑھانے لگ گئے، امام بن گئے، اور لوگوں نے کیا ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے ایک جماعت کی شکل میں وہ نماز ادا کی۔ وہ نماز 8 رکعت نماز تھی، اور وہ وقت جو تھا وہ تہجد کا وقت تھا، نہ کہ عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ تو یعنی اس سے اہل حدیث لوگ، جسے میں اہل خبیث بھی کہتا ہوں، وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 8 رکعت نماز تراویح ادا کی، لیکن یہ جو 8 رکعت ہے وہ 8 رکعت نماز تراویح نہیں بلکہ وہ نماز تہجد تھی، جسے حضور علیہ السلام نے باجماعت ادا فرمائی، حضور علیہ السلام نے جس کی امامت فرمائی، اور وہ بھی صرف 3 دن تک ہی حضور علیہ السلام نے اس نماز تہجد کی جماعت کروائی۔ چوتھے دن حضور تمام صحابہ کرام، یعنی پہلے دن جب حضور علیہ السلام نے نماز تہجد باجماعت ادا کروائی تو صحابہ صبح ہوئے، صحابہ کرام لوگوں میں ملے، ادھر ادھر گئے تو لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو رات کے بارے میں ذکر کیا کہ حضور نے ہمیں نماز ایسی پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ۔ تو دوسری رات لوگوں کا اور ہجوم آ گیا مسجد میں۔ پھر دوسری رات جن لوگوں نے نمازیں ادا کی حضور کے پیچھے وہ باہر نکلے، پھر انہوں نے بات کی دوسری رات کے بارے میں، تو تیسری رات بھی لوگوں کیا ہے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اسی طرح کیا ہے تیسری رات جو تمام لوگ جمع ہوئے تھے، پھر وہ صبح ہوئی تو وہ لوگوں میں گھلے ملے، ان لوگوں نے پھر بتایا کہ حضور نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ تو چوتھی رات میں ایسا ہوا کہ پوری کی پوری مسجدیں بھر گئی، یعنی مسجد میں اب تھوڑی بھی جگہ نہیں تھی بلکہ مسجد کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام اس چوتھی رات کو تشریف ہی نہیں لائے بلکہ ڈائریکٹ کیا ہے فجر کی نماز کے وقت تشریف لاتے ہیں مسجد میں، اور فرماتے ہیں
کہ میں اس لیے نہیں آیا تاکہ تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، تاکہ تم پر یہ مشقت نہ ہو۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 رات ہی یہ 8 رکعت نماز تہجد کی جماعت کروائی، جس سے اہل خبیث اہل حدیث لوگ یہ استدلال لیتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نماز تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 8 رکعت ہی پڑھائی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز تراویح کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ یہ جو نماز تراویح جو رائج ہوئی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رائج کی گئی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اکیلے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ 5-10 کی جماعت کے ساتھ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تو آپ نے کیا ہے، ایک امام کے پیچھے ان تمام لوگ صحابہ کرام کو، تابعین کو اکٹھا کر دیا، اور جب دوسری رات آپ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ کرام، تابعین کرام کیا ہے، نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یعنی کیا ہی بہتر اور خوبصورت یہ بدعت ہے دین میں، یعنی بدعت حسنہ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بدعت کی 2 قسم، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ تو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو، تابعین کرام کو ایک امام کے پیچھے تمام کو جمع کر دیا، تبھی سے یہ نماز تراویح رائج ہو گئی، اور اسی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی نماز کے بنا پر، اسی جمع کرنے کے بنا پر تمام فقہائے کرام یہ 20 رکعت والی تراویح کا استخراج کرتے ہیں، اور تمام فقہائے کرام اسے مانتے ہیں۔ حنفی مسلک ہو، شافعی مسلک ہو، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہو، مالکی مسلک ہو، تمام کے نزدیک جو 4 ائمہ ہوئے، 4 جو فقہ ہے ہماری، ان تمام چاروں فقہ میں بالاتفاق چاروں امام کا ماننا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے بھی 8 رکعت کے بارے میں نہیں کہا، تمام کے تمام فقہائے کرام 20 رکعت پر متفق ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے دوسرے طریقے سے، یہ اب دیکھ لیجئے کہ خلافت امویہ ہوئی، تقریباً 91-95 سال ان کی خلافت رہی۔ ان بادشاہوں میں سے کسی نے بھی اس 20 رکعت نماز تراویح کا انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ ہوئی، تقریباً 600 سال ان کی حکومت رہی، انہوں نے بھی 20 رکعت نماز تراویح کا انکار نہیں کیا۔ خلافت عثمانیہ آئی، ان کی بھی تقریباً حکومت 600 سال یا کچھ اور زائد جو رہی، لیکن ان کے بادشاہوں میں بھی، ان کے بادشاہت میں بھی 20 رکعت نماز تراویح کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ تمام مسلمانوں نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی، لیکن اہل خبیث لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، جن کی پیدائش انگریزوں کے دوارا کی گئی، جن کی پیدائش انگریزوں کے ذریعے ہوئی، جن کو پیدا ہوئے 200 سال 300 سال بھی تقریباً صحیح سے نہیں ہوئے ہوں گے، کہ انہوں نے اسلام میں ایک نسخ اور ایک فسخ لا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 20 نہیں بلکہ 8 رکعت ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یعنی خلافت عثمانیہ تک جو ہوئی، خلافت امویہ گزری، عباسیہ گزری، عثمانیہ گزری، کسی مسلمان نے اس کا انکار نہیں کیا کہ 20 رکعت تراویح نہیں ہے،
8 رکعت نماز تراویح ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ لیکن یہ نئی جماعت آتی ہے اور کہتی ہے کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے، اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کرتی ہے کہ حضور نے 8 رکعت نماز تراویح ادا کی، جبکہ وہ نماز تراویح نہیں بلکہ وہ نماز تہجد تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن تک جماعت کی، 27 دن تک بھی تو جماعت نہیں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ بھی تہجد کے وقت کیا، نہ کہ عشاء کے بعد فوراً کیا، جبکہ اہل حدیث لوگ تو عشاء کے بعد فوراً کرتے ہیں اور 27 دن با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی تو دین میں ایک نئی چیز گڑھنی ہوئی۔ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ اب آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے یا تو 8 رکعت پڑھنی ہے، انگریزوں والی 8 رکعت پڑھنی ہے یا حدیث والی آپ کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ بس یہی باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔